اسلام میں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہے اور اسی رشتے سے ایک اچھی نسل پروان چڑھتی ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو شیطان کو ذرا نہیں بھاتا۔ وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کو نقصان پہنچانے کا عزم کیے رکھتا ہے۔ اس مقدس رشتے کو پامال کرنے کے لیے بیرونی طاقتیں پوری طرح سرگرم ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اندر اس مقدس رشتے میں خناس بھر دیا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے۔ یہودی اور عیسائی بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہیں۔ انٹرنیٹ کو فحش مواد سے بھر دیا گیا اور بدقسمتی سے اس کو دیکھنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں ان ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی سے پہلے میری بیوی یہودن تھی۔ یورپ کے ماحول میں پروان چڑھی، جس طرح کا ماحول وہاں دیکھا اس کی تربیت میں شامل ہوتا گیا۔ میں نے اسے مسلمان ہونے پہ قائل کیا اور مسلمان ہونے پر شادی کر لی۔ چونکہ میری بیوی ایک یہودی معاشرے میں رہی ہے تو بیوی پیچھے کے راستے سے بھی ہم بستری کا شوق رکھتی ہے اور بارہا ایسا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام کے احکامات سے آگاہ کیجیے۔ اس کا مکمل جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کسی بھی طرح سے ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی پوزیشن میں، خواہ وہ آگے کی جانب سے ہو، پہلو کی جانب سے ہو یا پیچھے کی جانب سے، لیکن یہ خیال رہے کہ ہم بستری صرف پیشاب والی جگہ یعنی جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں کی جائے۔ اس کو عربی زبان میں فرج بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ آپ کا سوال کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی موجود ہے۔ بہت سی نیک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر انہیں طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطے کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے اکثر عورتوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین نے اس فعل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرج یعنی آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس میں گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟
بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دبر کو اللہ تعالیٰ نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ فرج کو چھوڑ کر دبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، اسی لیے طبیب حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ عورت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا معجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچئے، اس کے بعد بھی اسے کسی خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ ہو جائے تو اس کا دل، اس کا کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم مزید یہ کہیں گے کہ آپ کو اپنی بیوی کی اسلام کی احکامات کی روشنی میں تربیت کرنی ہوگی۔ آپ کی بیوی نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھا اور ٹھیک دین سمجھتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بیوی کی مزید تعلیم و تربیت کیجیے اور میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات پر اسلام کی روشنی میں جو احکامات ہیں ان احکامات سے روشناس کروائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ اگر بیوی شوہر کی شرمگاہ کو چومنے کی ضد کرے تو اس صورت میں شوہر کو اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔